السلام علیکم. سو اسٹوڈنٹس، دس از کنٹینیوٹی آف اور کلاسز. آج ہم پڑھیں گے FATF کے بارے میں. ٹھیک ہے، FATF کے بارے میں آج کل نیوز پیپرز میں بہت ہی ہیڈ لائنز کا یہ جو ہے اہم خبر بنی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ہم سارا کانسیپٹ کلیئر کریں گے. پوچھ سکتے ہیں FATF کے بارے میں اور اس کا ریلیشن پاکستان کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو یہ چل رہی ہے نا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان 2018 میں تیسری مرتبہ ٹھیک ہے گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. ہم پڑھیں گے آگے چل کے کہ یہ جو گرے لسٹ سے نکالا گیا یہ بالکل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، دس از ناٹ اے ویلڈ نیوز. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ جو تھی نا 5 days جو اپنی FATF کی کمیٹی کی ریویوئنگ میٹنگ تھی برلن کے اندر. 17 جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یہ صحیح بات نہیں ہے کہ پاکستان نکل گیا. پاکستان نکلا نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے FATF. اچھا، FATF کا فل فارم آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، FATF کا جی فل فارم بتائیں. تو آپ نے بتانا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. ٹھیک ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس مطلب اس کا سارا کام فائنانس سے ہے، پیسوں سے ریلیٹڈ ہے، اور پیسوں کی بنیاد پہ انفلو اور آؤٹ فلو کے حساب سے یہ ایکشن لیتے ہیں ملک ممالک کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا یہ بیسیکلی FATF ایک یوں کہہ لیں کہ بھائی دس از اے گروپ آف کنٹریز. ٹھیک ہے، یہ ایک ملکوں کا گروپ ہے جو کہ باقی ممالک کی جو ہے نا پیسے کی انفلو اور آؤٹ فلو، آمد اور درآمد اور برآمد کے اوپر مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کے حساب سے ان کے اوپر پابندیاں وغیرہ اور ان کو ریوارڈز وغیرہ دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا FATF بیسیکلی فاؤنڈر جو تھے ان کے G7 تھے. ٹھیک ہے، G7 مطلب گروپ 7 مطلب یہ 7 ممالک تھے جس میں USA تھا، UK تھا، جرمنی اور جاپان. ٹھیک ہے، ان ممالک نے کیا کیا، رشیا نہیں تھا G7 میں. ٹھیک ہے، آپ نے یاد کرنا ہے. تو ان ممالک نے FATF بنائی. کب بنائی؟ 1999 میں. اس کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے پیرس میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ فرانس بھی اس کا ایک خاص ممبر ہے. تو انہوں نے اس کو برلن میں پیرس میں رکھ دیا. تو اچھا، اس کے جب یہ بنا نا اس کا ایک خاص واحد ریزن تھا. ٹھیک ہے، جب یہ 1999 میں بنا تھا تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اینٹی منی لانڈرنگ کو روکنا. ٹھیک ہے، یہ جو پیسے ملک کے ٹیکسز کے لوگوں جو ٹیکس جمع کراتے ہیں، ٹیکس وہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، اور جو حکمران لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ چوری کر کے کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں ڈال کے وہ اپنے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، اور وہ باہر جا کے اپنی کمپنیاں بناتے ہیں، ہوٹل لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں. اسے منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اس پیسے کو یعنی کہ جو غلط پیسہ ہوتا ہے، بلیک منی ہوتا ہے، اسے اینڈ منی لانڈرنگ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پیسے کو ہم نے جو غیر قانونی طریقے سے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں ان کو ہمیں روکنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کے بعد اس کے ابھی آپ نے پوائنٹ یاد کیا کرنی ہے. اس کے ممبر جو ہیں 39 ہیں. وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی FATF کے ممبرز کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی 39 ممبرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو جو اس کا پریزیڈنٹ ہے یہ پوچھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ہیڈ کے بارے میں سوال آ سکتا ہے. اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مارکس پلیئر ہے. اس کا بھی تعلق جرمنی سے ہے. اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں کب ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کو 3 دفعہ گرے لسٹ میں ڈالا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ. ایک 2008 میں، تو 1 سال صرف پاکستان گرے لسٹ میں رہا، اور پھر دوبارہ 2012 سے 2015 تک پاکستان گرے لسٹ کے اندر رہا. اچھا، گرے لسٹ 2 لسٹیں ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے اپنی گرے لسٹ اور دوسری ہوتی ہے بلیک لسٹ. ابھی جب گرے لسٹ میں کوئی ملک جاتا ہے تو اس پہ کون سی پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور جب وہ اچھا 3 لسٹیں ہوتی ہیں، وائٹ لسٹ بھی ہوتی ہے، وائٹ لسٹ. ٹھیک ہے، اچھا گرے لسٹ میں کون سی پابندیاں ہوتی ہیں، بلیک لسٹ پہ کون سی پابندیاں ہوتی ہیں، میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے ہم یہ تھوڑا ہسٹری ٹائم لائن دیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی اہم کوشچن ہو سکتا ہے بائی PS 5 to 15 FPSC یا کسی بھی ایگزام کے حوالے سے. تو دوبارہ 2012 سے 2015 میں بلیک لسٹ میں رہا. پھر ان کو 2015 سے ریموڈ فرام تیسری مرتبہ جو ہے 2015 میں گرے لسٹ میں باہر نکالا گیا. پھر تیسری مرتبہ پاکستان 2018 کو گرے لسٹ میں چلا گیا. ٹھیک ہے،
اچھا کیوں گرے لسٹ میں چلا گیا؟ آپ کو پتہ ہے ایک تو پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کا بہت بڑا کیس ہے، ٹھیک ہے؟ جب پاناما پیپرز لیک ہوئے تھے، پاناما پیپرز، اس کے اندر پاکستان کے بہت سارے لیڈرز، بزنس کمرشلز، جرنیلز اور بہت سارے لوگوں کے جو پیسے تھے وہ باہر ممالک میں جو ہے نا وہ دریافت کیے گئے تھے، اس کے حوالے سے پاکستان کو دوبارہ سزا کے طور پہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ اچھا دیکھو ابھی گرے لسٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے، پوچھ سکتے ہیں گرے لسٹ میں کتنے ممالک ہیں؟ تو گرے لسٹ میں آج تک 17 کنٹریز ہیں، جن میں سے مسلم ممالک ہیں، پاکستان گرے لسٹ میں ہے، ترکی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یمن، ٹھیک ہے، سیریا اور ETC، اور باقی جو غیر مسلم البانیہ ہے، کولمبیا ہے، یہ سارے گرے لسٹ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا نارتھ کوریا کے حوالے سے اگر سوال آئے کہ بھائی نا جو ہے نا سوری بلیک لسٹ میں کون سے ممالک ہیں، تو بلیک لسٹ میں 2 ممالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً اپنا جنوری 2021 سے لے کر یہ دونوں ممالک بلیک لسٹ میں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 ممالک وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے اپنا نارتھ کوریا، دوسرا ایران، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ممالک جو ہے نا نارتھ کوریا اور ایران دونوں بلیک لسٹ میں ہیں۔ ابھی اس کی ہم ایمز کے بارے میں بات کریں نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیفور 9/11 اٹیک جو اس کا ایک ہی خاص مقصد تھا اینٹی منی لانڈرنگ کو، مطلب غیر قانونی پیسے کو روکنا۔ جب 9/11 کا اٹیک ہوا امریکہ کے ریاست کے اندر، تو بھائی دیکھو بہت بڑا دہشت گردی عمل تھا، امریکہ کے 3,000 لوگ 9/11 اٹیک میں مر گئے تھے۔ تو انہوں نے بدلہ لینے کی آڑ میں، ٹھیک ہے، یہ جو مسلم ممالک خاص طور پہ جنہوں نے افغانستان پہ جو ہے وہ الزام دھرا تھا، تو اس کو یہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹیرر فائنینسنگ۔ ٹیرر کہتے ہیں دہشت گردی کو، فائنینسنگ مطلب جو سہولت دے، یا جو دہشت گردی کرے یا جو دہشت گردی پھیلائے ملک، کنٹری کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ان پہ یہ پابندیاں لگائی جائیں گی، گرے لسٹ اور بلیک لسٹ والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آپ کو ایمس کلیئر ہو جائیں گے۔ اسے AML کہتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ، اور اسے CFT کہتے ہیں کاؤنٹر فائنانس ٹیرر، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ جب کوئی ملک گرے لسٹ میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں۔ سب سے پہلے اکنامک سینکشنز فرام IMF اینڈ ورلڈ بینک اور IMF اس ملک پہ بہت ساری پابندیاں لگا دیتا ہے۔ لون وہاں سے قرضہ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ قرضہ نہیں دیتے اور بڑی سخت کنڈیشنز پہ، جسے دیکھ پاکستان گرے لسٹ میں ہے نا۔ اگر IMF قرضہ دے رہا ہے تو IMF کی مرضی کے مطابق پٹرول کی قیمتیں گھٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ IMF کی مرضی کے مطابق چائنا کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، IMF کی مرضی کے مطابق جو حکومت بن رہی ہے۔ اس کے بعد ریڈکشن انٹرنیشنل ٹریڈ، باقی ممالک بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہماری اسٹیٹس گرے لسٹ میں ہوتا ہے، مطلب ہمارے اندر منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے یا دہشت گردی بھی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے، مطلب یہ تھوڑی نارمل جو ہے نا وہ سزائیں ہیں۔ جب کوئی کنٹری جیسے ایران اور عراق ہے بلیک لسٹ لی جاتی ہیں، نہ کوئی ان ملک ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیکٹ کر سکتا ہے، آل امبارگو سینکشنز اس پہ لگائی جاتی ہیں، مطلب نہ وہی کوئی ایک سوئی خرید کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی سوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نارتھ کوریا سب کچھ اپنے ملک میں ہی بناتا ہے، اسی طریقے سے ایران بھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کے انالیسس کریں، جو میں MCQs کے حوالے سے میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی کہ بھائی اس کی مقصد کیا ہے، کتنے کنٹریز گرے لسٹ میں ہیں، بلیک لسٹ میں ہے، پاکستان کب گرے لسٹ میں ڈالا گیا، نکالا گیا، اور یہ بات جھوٹی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ چکا ہے۔ اچھا اس کی میں ایک لنک بھی آپ کو بھیج دوں گا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سو obviously دس از ناٹ اے ٹرو، پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے۔ آپ نے بچہ پن نہیں کرنا، جذبات میں کوئی فیصلے نہیں کرنے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے بھائی دیکھو اگر ہم اس کی انالیسز لیں، FATF پروکسی آف US۔ اچھا پروکسی کیا ہوتی ہے؟ یہ مطلب امریکہ کی ایک پروکسی ہے۔ کیسے کہ امریکہ اس کو استعمال کر رہا ہے، FATF کو کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے اپنے دشمنوں کے خلاف۔ جیسے دیکھیں ایران امریکہ کا بہت بڑا دشمن ہے، اگر امریکہ چاہے اگر اس کا بس چلے تو اگلے دن ہی ایران پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے، لیکن ڈائریکٹ وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ اپنی موجودگی مڈل ایسٹ میں بھی چاہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ FATF کے تھرو اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے، اور وہ خود مڈل ایسٹ میں اپنی سیکیورٹی قائم کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس کی پراکسی ہے. پاکستان کو دیکھو بلیک میل کرنے یہ بلیک میل کر رہی ہے ایف اے ٹی ایف پاکستان کو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بہاف پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈائریکٹ نہ لڑ سکتا ہے پاکستان سے، نہ ہی اس کو کچھ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس ایف اے ٹی ایف کی پلیٹ فارم سے پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ آپ نے حقیقتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے. اچھا دیکھو، نارتھ کوریا ایران رائیولز ہیں، بڑے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ دشمن ہے، تو صرف ان ممالک کو، نارتھ کوریا اور ایران کو بلیک لسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ یہ دونوں ممالک امریکہ کو بہت بڑے دشمن ہیں، یہ دھمکیاں دیتے ہیں امریکہ کو نیوکلیئر وار کی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، جب کہ نہ ہی منی لانڈرنگ ہے، نہ ہی کوئی ٹیرر فنانسنگ ہے نارتھ کوریا اور ایران میں، اس کے باوجود بھی یو ایس نے ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ان دونوں ممالک کو ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ ساری حقیقت اور کہانی اور یہ اہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کو کلیئر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.